بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور یہ مہینہ تقریباً گزرنے کے قریب ہے، آخری عشرہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اب الوداعی دن شروع ہو گئے۔ 27ویں شب ہمارے سامنے ہے۔ راتوں کے اندر جو 5 شبیں ہوتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، وہ گزر چکی، 27ویں شب اور 29ویں شب باقی ہے۔ تقریباً آج 27ویں شب شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک شب باقی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا لیلۃ القدر، یعنی قدر و منزلت والی رات میں۔ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، کس وجہ سے کہا جاتا ہے، اگر ہم یہی سمجھ لیں تو اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، 7 وجوہات تقریباً انہوں نے لکھی ہیں۔ اس میں سے پہلی یہ ہے کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے اور بالکل واضح ہے، پورا رمضان ایک طرف، 11 مہینے ایک طرف، اور پورا رمضان ایک طرف، 11 مہینے ایک طرف، دوسری طرف پورا رمضان ایک طرف، آخری راتیں اور آخری عشرہ ایک طرف، اور اس میں بھی جو اس کی جان ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس لیے قدر و منزلت والی رات ہے، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بیان کیا کہ قدر تقدیر سے ہے۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ جو فیصلے فرماتے ہیں وہ 1 سال کے حوالے کر دیتے ہیں فرشتوں کے، کہ دنیا میں اب اس کے مطابق ہوگا، اس میں زندوں میں کون ہے، اگلے سال میں مردوں میں کون ہے، حج کون کرے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، کیا کیا چیزیں وہ ساری اللہ حوالے کر دیتے ہیں فرشتوں کے 1 سال کی۔ تو قدر کا مطلب ہے تقدیر۔ تیسرا مطلب اس کا بیان فرمایا قدر کا، وقدر علیہ رزقہ، سے کہ تنگ کرنا، یعنی فرشتے اتنی کثرت سے اترتے ہیں کہ وہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ چوتھا مطلب اس کا بیان فرمایا قدر کا کہ اس میں چونکہ قدر و منزلت والی کتاب اتاری گئی ہے تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ پانچواں مطلب اس کو فرمایا کہ اس کو اس وجہ سے قدر کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ یہ بھی خود قدر و منزلت والے، اور روح، اس سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، تو وہ اترتے ہیں۔ یہ سب قدر و منزلت والے ہیں۔ اور اگلا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے 3 دفعہ قدر ذکر فرمائے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 دفعہ قدر فرمایا، تو 3 قدروں کی مناسبت سے ہو کچھ۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کتاب بھیجی آپ علیہ السلام پہ رمضان کے مہینے میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام خود قدر و منزلت والے، کتاب خود قدر و منزلت والی، آپ علیہ السلام خود قدر و منزلت والے، تو یہ تینوں قدریں ملا کے جو ہے وہ ایک ایسی رات بن گئی جو کہ قدر و منزلت والی ہے۔ یہ ساری باتیں مفسرین نے، بالخصوص تفسیر قرطبی کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اس رات میں فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں، سلام کرتے ہیں مومنین سے، اس لیے مومنین کو چاہیے صاف ستھرے خوشبو وغیرہ لگا کر عبادت میں مشغول رہیں۔ اور ان راتوں کے اندر 4 کام کیے جاتے ہیں۔ ایسے تو رات کی عبادت میں 4 کام ہیں، لیکن ان راتوں میں خصوصاً 4 کام کیے جائیں۔ پہلی چیز ہے لمبے لمبے نوافل پڑھنا، تہجد، قیام اللیل، کھڑے ہونا اللہ کے سامنے۔ ویسے آپ علیہ السلام سے 8 رکعت ثابت ہے زیادہ سے زیادہ، تو 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھ سکتا ہو 8 پڑھ لے، ورنہ 2، 4، 6، 8 جتنا ہو آسانی سے پڑھ لے۔ اور
دوسرے نمبر پر لمبی لمبی دعائیں کرنا اللہ سے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جہاں جہاں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہیں ان کے لیے۔ تیسرے نمبر پر دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور چوتھے نمبر پر ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مشغول کرنا۔ یہ 4 عبادتیں رات میں کی جاتی ہیں، تو اپنی راتوں کو، بالخصوص طاق راتوں کو اور بالخصوص 27ویں شب کو ان عبادات سے مزین کیجیے۔ بعض صحابہ تو قسم کھایا کرتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں جمہور کا عقیدہ یہ پلٹتی رہتی ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کی علامات بھی آپ علیہ السلام نے بتائیں کہ اگلے دن سورج جو ہوگا اس کی روشنی ہوگی، شعاعیں نہیں ہوں گی، ٹکیا کی شکل میں ہوگا، رات میں ہوائیں ٹھنڈی ہوں گی۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اس رات سمندر کو میٹھا پایا، تو یہ انہوں نے پایا، یہ ان کی تجربے کی چیز ہے۔ بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایسا ہوگا کہ پانی، کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس کو جو ہے چیک کرنے کے لیے اپنی اپنی بورنگ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج ہماری بورنگ میں میٹھا پانی ہے کہ نہیں۔ بہرحال ضروری نہیں کہ یہ علامت ہر جگہ پائی جائے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے سمندر کے پانی کو میٹھا پایا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اور یہ علامتیں جو تقریباً جو سامنے آتی ہیں، یہ علامتیں تقریباً رات گزرنے کے بعد عموماً سامنے آتی ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کی تعین کو مخفی رکھا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اس کے حرص میں ہم بقیہ آخری جو 5 راتیں ہیں یا آخری عشرہ ہے اس کی بھی ہم جو ہے وہ قدردانی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ یہ جو وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، اس لیے سحری وغیرہ پہلے سے کھا کر اس وقت دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ سے اپنے گھر والوں کے، ساری امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے یہ وقت بہت بہترین ہے۔ تو اس رات کی قدردانی ہم نے کرنی ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ حدیث میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کے اترتے ہیں۔ ایک جھنڈا آپ علیہ السلام کے روضے پر یعنی مدینہ منورہ، دوسرا بیت اللہ، تیسرا بیت المقدس پہ گاڑتے ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ کوہ طور پر گاڑتے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم رات ہے، جتنا ہو سکے اس رات کی قدردانی کیجیے، 27ویں جو آنے والی شب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رمضان کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں عبادت کا اہتمام کیجیے، اور جو چیزیں ہماری مغفرت میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں، کینہ، دلوں میں بغض رکھنا، والدین کی نافرمانی، رشتہ داریاں سے قطع تعلقی کرنا، صلہ رحمی نہ کرنا، اور اسی طریقے سے شراب کا عادی ہونا، یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو مغفرت سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں شب قدر کی بالخصوص آخری جو چند لمحات رہ گئے رمضان کے، ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں کو عبادات سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔